فيما شجر بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا مولانا محمد محمد الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم محمد کی محبت اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا مولانا حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و فیض مجھ گنہگار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس میں میلاد النبی بھی ہے، سرکار کی شان و عظمت بھی ہے، اور ہمارے عقیدہ ختم نبوت اور اس عقیدے کے منکر کا کافر و مرتد ہونا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نزول قرآن کے وقت ہی انشاءاللہ اس کے دلائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ قرآن کریم سے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا فلا و ربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، جب تک کہ آپ کو حاکم و حکمران نہ مان لیں۔ مختصر الفاظ ہیں، میں نے اس کا مرادی معنی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، لیکن قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے لہذا یہ اپنے کلمات میں، اپنے الفاظ میں، اپنے متن میں اگرچہ مختصر ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل و تشریح اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس پر کتابوں کے انبار لگائے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یعنی ان تین جملوں میں فلا وربک، لا یؤمنون حتی یحکموک، تین جملے میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ ان تین جملوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اعلیٰ ترین نعت بھی بیان کر دی، حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے منکرین کا کافر ہونا بھی بیان کر دیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس شان کو بھی بیان کر دیا جس شان کے ساتھ اللہ نے حضور کو اس دنیا میں بھیجا۔ پہلی بات فرمایا فلا و ربک، آپ کے رب کی قسم۔ اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی قسم ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ رب تو اللہ ہی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی قسم ارشاد فرمائی ہے، لیکن اللہ نے اپنی قسم اپنی صفت ربوبیت کے عنوان کے ساتھ بیان فرمائی ہے، اور اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کو منسوب کیا ہے حضور کی ذات کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فلا وربک، آپ کے رب کی قسم۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ اکیلا حضور کا رب ہے؟ ہر آدمی بولے گا نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن اپنے آغاز میں اعلان کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن جب وہی رب، وہی اللہ
اپنی صفت ربوبیت کی قسم ارشاد فرما رہا ہے تو اپنی صفت ربوبیت کو منسوب کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ حضور کے ساتھ. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا، عقل تو یہ کہتی ہے کہ مضمون یہاں ہوتا کہ عالمین کے رب کی قسم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا عالمین کے رب کی قسم، بلکہ فرمایا محبوب آپ کے رب کی قسم. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا نا عالمین کے رب کی قسم تو اس میں حضور بھی شامل ہوتے، کیونکہ حضور بہرحال اپنی ساری عزت اور عظمتوں کے ساتھ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، تو عالمین میں تو حضور بھی شامل ہو جاتے. لیکن یہ حضور کی کتنی بڑی نعت ہے. میں کہوں گا اولین و آخرین کے جملہ اہل علم اپنی ساری عظمت علمی کو حضور کی نعتوں کی صورت میں جمع کر دیں اور اس سارے مجموعے کا مقابلہ اللہ کے فرمائے ہوئے سے ایک جملے کے ساتھ کیا جائے تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا فلا وربک آپ کے رب کی قسم، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ محبوب میں رب تو تمام جہانوں کا ہوں، لیکن مجھے جس کے رب ہونے پر ناز ہے وہ آپ ہیں. میں اپنی ربوبیت کو منسوب آپ کے ساتھ کرتا ہوں. فلا وربک آپ کے رب کی قسم. اچھا یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اور آپ جب کسی بات کے کرنے سے پہلے قسم کھاتے ہیں نا تو دو وجہ ہوتی ہیں اس کی. میں اور آپ جب کوئی بات کریں اور اس میں قسم کھائیں تو دو وجہ ہوتی ہیں. ایک ہمیں شک ہوتا ہے پتہ نہیں سامنے والا ہماری بات کا اعتبار کرے گا یا نہیں کرے گا، تو ہم قسم کھا کے اپنی بات کو مضبوط کرتے ہیں. دوسرے کہ ہم جب قسم کھاتے ہیں نا تو قسم اس کی کھاتے ہیں جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یعنی ہمارے ایک معمول ہے بلکہ کہ کوئی آدمی کوئی بات کہے اور سامنے والے کو اس کا اعتبار نہ ہو تو وہ فوراً ہوتا ہے اچھا رکھ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ اور کھا قسم. مطلب اس کو یقین ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، کیونکہ ظاہر اولاد سے محبت کرتا ہے. تو دو باتیں ہیں کہ میں اور آپ جب اپنے کلام میں اپنی گفتگو میں قسم کھاتے ہیں تو ایک مقصد تو اس کا ہوتا ہے اپنی بات کو مضبوط کرنا، سچا ثابت کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنے کلام میں قسم ارشاد فرماتا ہے اللہ کا یہ مقصد نہیں ہوتا، اللہ کا یہ مقصد نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. کوئی اس کی بات کا اعتبار کرے یا نہ کرے اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی اللہ کو سچا سمجھے یا جھوٹا سمجھے تو اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کوئی نہیں کر سکتا. اب کوئی اللہ کو سچا سمجھے یا جھوٹا سمجھے اللہ کو پرواہ نہیں ہے اس کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ جب قسم ارشاد فرماتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ جس چیز کی اللہ تبارک تعالیٰ قسم ارشاد فرماتا ہے اس کی شان بڑھانا، اس کی عزت بتانا، اس کی عظمت ظاہر کرنا. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا فلا وربک آپ کے رب کی قسم، تو اللہ نے قسم تو اپنی ہی ارشاد فرمائی. تو کیا اللہ اپنی ہی شان بیان کر رہا ہے؟ جی نہیں، اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کو حضور کی طرف منسوب کر کے بتایا کہ محبوب شان تو میری ہی ہے، لیکن میں نے جو شان آپ کو عطا کی ہے مخلوق میں کسی اور کو عطا نہیں کی ہے. فلا وربک کا کہہ کے اللہ نے ثابت کر دیا کہ ساری مخلوق ایک طرف ہے اور میرا محبوب ایک طرف ہے. فلا وربک میرے اور آپ کی امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت قریب مرتبہ شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کیا مرتبہ دیا؟ کہ کلام مجید میں کھائی شہا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیری زلف دوتا کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کے ساتھ جب قسمیں ارشاد فرمائی ہے نا تو اس سے مقصود حضور کی نعت بیان کرنا. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب دوسری بات فلا وربک آپ کے رب کی قسم. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ قسم ارشاد فرما رہا ہے تو اب آپ سمجھ لیں کہ جو بات اس کے بعد کہی جا رہی ہے وہ کتنی اہم ہوگی کہ اللہ جیسی ہستی
جو عالمین کا رب ہے وہ بھی قسم کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرما رہا ہے۔ تو وہ بات کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے۔ اب یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ بات ایسے لوگوں کے متعلق کہی جا رہی ہے جو خود کو مومن سمجھتے ہیں اور لوگ بھی ان کو مومن سمجھتے ہیں، لیکن وہ مومن ہیں نہیں۔ جبھی تو اللہ فرما رہا ہے مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی سفید رنگ کا گاؤن پہن لے اور ڈاکٹر والا آلہ گلے میں ڈال کر ہسپتال میں گھوم رہا ہو تو لوگ اس کو ڈاکٹر سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے؟ لوگ اس کو ڈاکٹر سمجھیں گے۔ لیکن ایک سچ مچ کا ڈاکٹر وہاں آ جائے جس کے اوپر نہ تو سفید گاؤن ہو نہ گلے میں اس کے آلہ ہو اور وہ اس سے کوئی بات کسی مرض سے متعلق کرے اور وہ آئیں بائیں شائیں کرے تو وہ تو اصلی ڈاکٹر ہے، وہ فوراً بولے گا یہ ڈاکٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کا جو لفظ ہے نا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ خود کو ڈاکٹر سمجھ رہا ہے، لوگ بھی اس کو ڈاکٹر سمجھ رہے ہیں، مگر یہ ڈاکٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ یہی بات یہاں فرما رہا ہے، میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو دی، اللہ کے ساتھ کسی مثال کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے لا یؤمنون، وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ کیا مطلب یہ کہ وہ خود کو ایمان والا سمجھتے ہیں، لوگ بھی ان کو ایمان والا سمجھتے ہیں۔ تو بھئی لوگ کس کو ایمان والا سمجھتے ہیں؟ لوگ اس کو ایمان والا سمجھتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے، لوگ اس کو ایمان والا سمجھتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے، لوگ اس کو ایمان والا سمجھتے ہیں جو روزے رکھتا ہے، لوگ اس کو ایمان والا سمجھتے ہیں جو زکات دیتا ہے، لوگ اس کو ایمان والا سمجھتے ہیں جو جہاد کرتا ہے، لوگ اس کو ایمان والا سمجھتے ہیں جو دین کی بات کرتا ہے۔ ظاہر نماز روزہ حج زکات جو کرتا ہوگا لوگ اس کو ایمان والا ہی سمجھیں گے، اور پھر وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہہ بھی رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا یؤمنون، وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ بھئی کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکات دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، خود اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے، کیا پھر بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ تو کیا کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکات دینے والا بھی ایسا کوئی ہو سکتا ہے جو اس سب کے باوجود بھی مسلمان نہ ہو؟ تو سنیے قرآن رب کائنات فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں بہت ہیں ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ دھوکہ مت کھانا، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو آپ میں سے کسی کے بھی ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں تو ان کے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، ان کے روزے کا کیا فائدہ، کہاں گئی ان کی نماز، ان کا حج، ان کی زکات، یہ سب کیا ہوگا، یہ کہاں جائے گا؟ سنیے قرآن اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کرے مشقتیں بھرے لیکن بدلہ بھڑکتی ہوئی آگ ہی پائیں۔ سب ضائع ہے، کلمہ ضائع، نماز ضائع، روزہ ضائع، حج ضائع، جہاد ضائع، سب کچھ ضائع۔ یہ سب کچھ ضائع کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان ویسے ہی شرط ہے جیسے نماز کی ادائیگی کے لیے وضو شرط ہے۔ کوئی آدمی اگر بہترین قسم کا لباس پہن کر، بہترین قسم کا قیام کر کے، بہترین قسم کی تلاوت کر کے، کامل ترین رکوع کر کے، اعلیٰ ترین سجدے کر کے، تعدیل ارکان کا لحاظ رکھ کے بہترین انداز میں 4 رکعت نماز ادا کر لے، لیکن اس کو بھی پتا ہے یا جس کے سامنے ادا کی اس کو پتا ہے ابھی تو پیشاب کر کے آیا تھا، وضو تو ہے ہی نہیں اس کا، تو بتائیے یہ ساری اٹھک بیٹھک اس کی کیا نماز ہوئی؟ ہر کوئی کہے گا نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ نماز کے لیے تو وضو شرط ہے، طہارت شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ جس طرح وضو کے بغیر سارا کچھ ہونے کے باوجود نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے ایمان کی درستگی اور عقیدے کی سلامتی کے بغیر سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، محبوب آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اب یہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکات بھی دے رہے ہیں، خود کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، لوگ بھی ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر قاری کے ذہن میں فوراً یہ سوال آئے گا کہ مولا پھر یہ کب مومن ہوں گے، یہ مومن کب ہوں گے؟
کیا کلمہ ایمان نہیں ہے؟ کیا نماز ایمان نہیں ہے؟ کیا روزہ ایمان نہیں ہے؟ کیا حج ایمان نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ ایمان نہیں ہے؟ تو میں عرض کروں گا ان میں سے کچھ بھی ایمان نہیں ہے، یہ سب علامات ایمان ہیں۔ کلمہ علامت ایمان ہے، نماز علامت ایمان ہے، یعنی جو کلمہ پڑھے گا، جو نماز پڑھے گا، جو روزہ رکھے گا، کیونکہ یہ علامات ایمان ہے، ہم اسے سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ لیکن ہمارا کسی کو مسلمان سمجھنا یا کسی کا اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا ایک الگ بات ہے، اور عند اللہ اس کا مسلمان اور مومن ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ تو پھر ہمارے دل میں یہ خیال آیا، یہ سوال آیا کہ بھئی پھر کب مومن ہوں گے یہ جو اللہ ان کے ایمان کی تردید کر رہا ہے، لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ کب مومن ہوں گے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حتی یحکموک، جب تک کہ آپ کو اپنا حاکم و حکمران نہ مان لیں۔ پتا چلا کہ کلمہ پڑھنا علامت ایمان ہے، مگر اس کا کلمہ اس کو مومن بنائے گا جو کلمہ پڑھ کے حضور کو اپنا حاکم و حکمران مانے۔ نماز پڑھنا علامت ایمان ہے، مگر نماز اس کی اللہ کی بارگاہ میں مومن بنائے گی اس کو کہ جو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کو اپنا حاکم و حکمران مانے۔ اچھا، اب یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ حاکم اور محکوم برابر نہیں ہوتے، بادشاہ اور رعایا برابر نہیں ہوتے، آقا اور غلام برابر نہیں ہوتے۔ پتہ چلا اس نظریے کا سرے سے انکار ہی ہو گیا، ہمارے جیسے تو تھے، ان میں ہم میں کیا فرق۔ جس کا یہ نظریہ ہے اس نے حضور کو حاکم اور خود کو محکوم نہیں مانا، کیونکہ حاکم اور محکوم اگر اس تصور کو ذہن میں رکھے گا جسے اللہ نے ایمان کے لیے شرط بنایا ہے، تو پھر برابری کا دعویٰ نہیں کرے گا، پھر ہم جیسے کی بات نہیں کرے گا، ان میں ہم میں کیا فرق تھا کی بات نہیں کرے گا، ہماری طرح کے بشر تھا کہ ایک کی بات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے حتی یحکموک، جب تک کہ آپ کو اپنا حاکم و حکمران نہ مان لے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حاکم بنایا، اور کیونکہ اللہ نے حضور کو حاکم بنایا، ظاہر ہے حضور لوگوں سے ووٹ لے کے تو حاکم نہیں بنے نا، اللہ نے بنایا حاکم، کیونکہ اللہ نے حضور کو حاکم بنایا ہے، اس لیے اللہ فرمایا لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب اللہ فرمایا محبوب کیونکہ میں نے آپ کو حاکم بنایا ہے، تو جو میرے بنائے ہوئے، جملے پہ غور کیجئے گا، جو میرے بنائے ہوئے حاکم کو اپنا حکمران نہیں مانتا، میں اسے مومن نہیں مانتا۔ پڑھتا رہے نماز، رکھتا رہے روزے، دیتے رہے زکاتیں، جو میرے مقرر کردہ حاکم کو اپنا حکمران نہیں مانتا، میں اسے مومن نہیں مانتا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ حضور کے کھڑے کیے ہوئے امام کو امام نہیں مانتا، ہم اسے مسلمان نہیں مانتا۔ جیسے صدیق اکبر کو امام امت نہیں مانتا، امام اول امت کا نہیں مانتا، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ اس لیے کہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ حضور حاکم، اور حاکم ہوتا وہ ہے جس کا ہر حکم مانا جائے، جس کا حکم چلتا ہے۔ اور حضور کا حکم کیسا چلتا ہے، کتنا چلتا ہے اور کیسے چلتا ہے، سبحان اللہ۔ رب کائنات نے بنایا حضور کو حاکم۔ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی حاکم ہوتے ہیں اس کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، کوئی ایک ضلع کا حاکم ہوتا ہے، کوئی ایک شہر کا حاکم ہوتا ہے، کوئی ایک صوبے کا حاکم ہوتا ہے، کوئی ایک ملک کا حاکم ہوتا ہے۔ جو ایک ضلع کا حاکم ہوتا ہے اس ضلع کے لوگ اس کو منتخب کر کے اپنا حاکم بناتے ہیں، لہذا اس کا حکم بھی اس ضلع ہی کے لوگوں پہ چلتا ہے۔ جو ضلع ایسٹ کا ڈی سی ہوگا اس کا آرڈر ضلع ویسٹ میں نہیں چلے گا، اس کا آرڈر صرف ضلع ایسٹ میں ہی چلے گا۔ ایک شہر کے لوگوں نے اگر کسی کو منتخب کر کے اپنا حاکم بنایا تو کیونکہ اس شہر کے لوگوں نے اس کو اپنا حاکم بنایا ہے، لہذا اس کا حکم بھی اس شہر کے لوگوں پر ہی چلے گا۔ لہذا ایک میئر کا یا ایک ناظم کا حکم اگر وہ کراچی کا ہے تو کراچی نہیں چلے گا، حیدرآباد میں نہیں چلے گا۔ بالکل معمولی سی اور سیدھی سی بات ہے، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک صوبے کے لوگوں نے صوبائی اسمبلی کی ووٹنگ ہوئی اور انتخاب کے ذریعے کسی کو اپنا حاکم و حکمران بنایا، تو کیونکہ اس صوبے کے لوگوں نے اس کو حاکم و حکمران بنایا ہے، لہذا اس کا حکم اس صوبے میں ہی چلے گا جہاں کے لوگوں نے اس کو حاکم و حکمران بنایا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اچھا چلیے، قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، پورے ملک کے لوگوں نے ووٹ دیے اور کسی کو اپنا حاکم بنایا، تو کیونکہ پورے ملک کے لوگوں نے انتخاب میں حصہ لیا اور پورے ملک کے لوگوں نے مل کر اس کو حاکم بنایا، اس کا پورے ملک پر حکم چلے گا، لیکن بارڈر کے باہر نہیں چلے گا۔ ایک دیوار ہے نا جس کو بارڈر کہتے ہیں، ملک کے چاروں طرف، اس کے اس طرف ایران بھی ہے، چین بھی ہے، افغانستان بھی ہے، انڈیا بھی، یہ سارے ہیں نا ہمارے پڑوسی ملک جن کو ہم کہتے ہیں جو ہمارے بارڈر کا، تو دیوار کے اس پار یہاں والے حاکم کا حکم
نہیں چلے گا، کیونکہ اصول یہی ہے جہاں کے لوگ کسی کو منتخب کر کے اپنا حاکم و حکمران بناتے ہیں اس کا حکم بھی وہیں کے لوگوں پر چلتا ہے۔ حضور کو حاکم کس نے بنایا ہے؟ حضور کو حاکم بنایا ہے اللہ نے، لوگوں نے نہیں بنایا۔ حضور کو حاکم بنایا اللہ نے، اللہ نے حضور کو حاکم بنایا۔ اللہ ہے احکم الحاکمین، ہے نا الفاظ سب کے ذہن میں قرآن کے؟ اللہ ہے احکم الحاکمین۔ احکم الحاکمین کا مطلب ہے سارے حکمرانوں پر حاکم یا سارے حاکموں پر حکمران، احکم الحاکمین اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ نے حضور کو حاکم بنایا ہے۔ اب حضور کو کیونکہ حاکم اللہ نے بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت جہاں تک ہے حضور کی حکومت بھی وہاں تک ہے۔ تو چلیے اب قرآن سے پہلے پوچھتے ہیں اللہ کی سلطنت کہاں تک ہے؟ حضور کی شان پتہ چلے نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سردار، پتہ تو چلے نا حضور کی حکومت کیسی ہے، کہاں تک ہے حضور کی حکومت۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی سلطنت کہاں تک ہے۔ اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جن و انس اگر تم میں سے کسی میں بھی یہ طاقت ہو کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، فانفذوا جاؤ، زمین سے اٹھ کر خلا میں چلے جاؤ، خلا سے آگے بڑھ کر چاند پہ چلے جاؤ، چاند سے آگے بڑھ کر مریخ پر چلے جاؤ، کسی اور ستارے پر چلے جاؤ، ثریا پہ چلے جاؤ، زحل پر چلے جاؤ، جہاں چاہے چلے جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، مگر اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتے۔ جہاں کہیں بھی جاؤ گے اللہ کی سلطنت ہوگی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کا بادشاہ ہے، تو اللہ نے جس کو بادشاہ بنایا ہے وہ بھی تمام عالمین کا ہے۔ اللہ نے بنایا نا، اللہ نے بنایا حضور علیہ السلام کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، تو اپنی ساری مملکت پہ بنایا نا، تو اللہ کی مملکت تو زمین و آسمان سب پر ہے۔ یہی وجہ ہے بہت بار آپ نے علماء سے حدیث سنی ہوگی، میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، کوئی بہت علمی بات آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، لیکن بہت بار آپ نے علماء سے حدیث سنی ہوگی، سرکار فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں 2 زمینوں میں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سنیے نا آپ نے۔ حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمینوں میں ہیں۔ حضور یہ بات کیوں بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں 2 زمینوں میں ہیں؟ میرے جو 2 وزیر آسمانوں میں ہیں وہ ایک جبرائیل اور ایک میکائیل ہے، اور جو 2 زمین پر ہیں ایک ابو بکر اور ایک عمر ہے رضی اللہ عنہم۔ حضور یہ بات کیوں فرما رہے ہیں؟ تاکہ میرے غلاموں کو پتہ چل جائے کسی چھوٹے موٹے بادشاہ کے خادم نہیں ہو، تم اس شہنشاہ کے غلام ہو جس کو اللہ نے دونوں جہان کی حکومت عطا کی۔ تو حضور کی حکومت زمینوں میں بھی ہے، حضور کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے۔ جبھی حضور کی وزارت کا قلمدان آسمانوں میں بھی ہے اور حضور کی وزارت کے قلمدان زمین میں بھی۔ حضور فرما رہے ہیں 2 وزیر آسمانوں میں 2 زمینوں میں۔ اچھا بھائی چلیے اب اور آگے بڑھتے ہیں کہ جب دنیا والے کسی کو حاکم و حکمران بناتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اس کو حاکم اور حکمران بناتے ہیں انہی لوگوں پر اس کا حکم چلتا ہے اور اتنی ہی جگہ پر اس کا حکم چلتا ہے، اور اس کی حکومت کا دورانیہ بھی مقرر ہوتا ہے۔ 5 سال ہمارے تو کم ہی پورا کر پاتے ہیں، لیکن 5 سال کہیں 3 سال بھی ہے بعض ملکوں میں، لیکن دورانیہ مقرر ہوتا ہے کہ بھئی اتنے دورانیے کے لیے ہے حاکم اور حکمران، ٹھیک ہے۔ اس کا دورانیہ بھی مقرر ہوتا ہے، اس کا حدود اربا بھی مقرر ہوتا ہے کہ اتنی حدود میں اس کا حکم چلے گا، اور وہ حکم چلتا بھی صرف لوگوں پر ہے، یعنی انسانوں پر ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں میں، دیکھیے اگر سندھ کا وزیر اعلیٰ اعلان کر دے کل عام تعطیل ہوگی، ٹھیک ہے، آرڈر جاری کر دیا اس نے کل عام تعطیل ہوگی، تو اسکول بھی بند ہو جائیں گے، کالج بھی بند ہو جائیں گے، بازار بھی بند ہو جائیں گے، دفاتر بھی بند ہو جائیں گے۔ اس وزیر اعلیٰ حکمران ہے صوبے کا، لیکن یہ جو دفاتر بند ہو گئے یہ صرف سندھ میں ہوں گے۔ لاہور کا کوئی آدمی یہ کہہ کے چھٹی کرے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے عام تعطیل کا اعلان کیا، بہت جوتے کھایا، پریشان ہوگا نا بھائی، وہ کہے گا بھائی وہاں کا حکم تھا وہیں چلے گا، یہاں پہ یہ آرڈر یہاں پہ نہیں تھا۔ تو ایک تو یہ کہ اس کا دورانیہ مقرر ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ لوگوں پر ہی چلتا ہے وہ حکم،
حکم بھی لوگوں پر ہی چلتا ہے. اب بالفرض مثال کے طور پر کوئی وزیر اعلیٰ کہے بھائی میں صوبہ سندھ کا حاکم ہوں, میں حکمران ہوں, اچھا جی میں آرڈر جاری کرتا ہوں کہ اس سال میرے صوبے یعنی سندھ میں سردیاں جون میں پڑیں گی. اس آرڈر کا امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, امپاسبل. اس لیے کہ بھائی تیرا آرڈر لوگوں پہ چلے گا, لوگوں نے تجھے منتخب کیا ہے تو تیرا آرڈر بھی لوگوں پر ہی چلے گا. لیکن حضور علیہ السلام کو حاکم بنایا اللہ نے, حضور کو لوگوں نے حاکم نہیں بنایا. جب حضور کو لوگوں نے حاکم نہیں بنایا اور اللہ نے حاکم بنایا ہے تو حضور کے حکومت کا نہ تو حدود اربع مقرر ہے, نہ حضور کی حکومت کا دورانیہ مقرر ہے, اور نہ ہی حضور کی حکومت یعنی حضور کے آرڈر کے چلنے کا تعلق لوگوں تک ہے. بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو مسجد نبوی شریف کے صحن میں بیٹھ کر انگشت کے اشارے سے جب ڈوبے ہوئے سورج کو بتایا تو بتایا کہ میرا حکم کہاں تک ہے. جب سرکار نے مدینہ پاک میں تشریف فرما ہو کر 14ویں رات کے چاند کے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کیے تو بتایا میری سلطنت کہاں تک ہے. جب میرے آقا علیہ السلام نے منبر پر تشریف فرما ہو کر 63 سالی کی شکایت کے نتیجے میں بادلوں کو اشارہ کیا اور وہ جمع ہوئے اور برسے اور پھر حکم دیا اور وہ پھیل کے چلے گئے تو بتایا کہ میری حکومت کہاں تک ہے. بتایا نا حضور نے میری حکومت کہاں تک ہے, انسانوں تک نہیں ہے حضور کی حکومت. نہ صرف یہ کہ حضور کی حکومت ساری مخلوق پر ہے بلکہ ساری مخلوق جانتی اور مانتی بھی ہے کہ حضور ہمارے حاکم ہیں. بھائی سورج نے لوٹ کے اعلان کیا نا کہ یہ میرے آقا ہیں, ان کا حکم نہیں مانوں گا تو کس کا حکم مانوں گا. چاند نے ٹوٹ کے یہ اعلان کیا نا کہ یہ میرے بادشاہ ہیں, ان کا فرمان نہیں چلے گا تو کس کا چلے گا. چاند نے, سورج نے, بادلوں نے, جانوروں نے. بھائی اونٹ نے اگر اپنے مالک کی شکایت حضور کی بارگاہ میں کی تو اس یقین کے ساتھ کی نا کہ یہاں سے انصاف ملے گا, یہ ہیں حقیقی طور پر حاکم و حکمران, ان کی بارگاہ میں فریاد کروں گا تو اس کا ازالہ ہو جائے گا. ہرنی نے فریاد کی نا حضور کی بارگاہ میں, چڑیا نے فریاد کی نا حضور کی بارگاہ میں. وہ مشرک جو گوہ لے کر جا رہا تھا مردہ شکار کر کے اور پھر حضور کی بارگاہ سے سامنے سے گزر رہا تھا اور پھر حضور کو دیکھ کر اسے شرارت سوجی اور اس نے تمسخر کے طور پر معاذ اللہ حضور کے سامنے وہ مردہ گو پھینکی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں, چلو یہ گو بولے کہ تم اللہ کے رسول ہو, میں مانوں گا تم اللہ کے رسول ہو. اللہ اکبر. میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم و برکت کبیر المرتبہ شاہ امام ابن رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری, دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. حضور علیہ السلام کے سامنے جب اس نے گو کو پھینکا حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے, اس میں پریشانی کی کیا بات ہے. سرکار نے اس گو کو مخاطب کیا, فرمایا دے گواہی کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہ زندہ بھی ہوئی اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. گویا سرکار نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ نے مجھے ایسا حاکم و حکمران بنایا ہے کہ کیونکہ میں اللہ کا بنایا ہوا حاکم ہوں لہذا اللہ کی ساری مخلوق پر میرا حکم چلتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کا بنایا ہوا حاکم ہوں نا تو پھر اللہ کی ساری مخلوق پر میرا حکم بھی چلتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, بہت لمبی بات ہے, یہ بہت لمبی بات ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سلطنت مصطفیٰ, میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ میں سے جس کو حضور کی شان و عظمت کے قصیدے سننے اور پڑھنے کا دل چاہے نا ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں. سلطنت مصطفیٰ اردو میں کتاب ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف ہے. بہت سبحان اللہ, ایمان تازہ ہو جائے. تو یہ بات لمبی ہے لیکن میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حق یحکمک, جب تک کہ آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں. تو حضور کو حاکم کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو حضور کی حکومت کا کوئی دورانیہ ہے نہیں ہے. اللہ ہے احکم الحاکمین. آپ کہیں گے اللہ اگر احکم ہے تو یہ حاکمین کون ہے؟ کیونکہ حاکموں پر حکمران ہے. تو یہ حاکم کون ہے جن پر اللہ حکمران ہے؟ تو یہ عقیدے کی بات ہے, سن لیجیے, علم الکلام کا مسئلہ ہے.
ہر نبی اپنے زمانہ نبوت میں اللہ کی طرف سے حاکم مقرر ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کا منصب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے حکم لیتا ہے اور بندوں کو حکم دیتا ہے. اس کا منصب یہ ہوتا ہے، اللہ سے حکم لیتا ہے، بندوں کو حکم دیتا ہے. لیکن کیونکہ ہر نبی کا زمانہ نبوت مقرر ہے، اس لیے ہر نبی کا زمانہ حکومت بھی مقرر ہے. یعنی جب وہ نبی دنیا سے جاتا ہے اس کی نبوت منسوخ ہو جاتی ہے، اس کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، تو اس کی حکومت بھی منسوخ ہو جاتی ہے. پھر دوسرا نبی آتا ہے، اب اس کی حکومت ہوتی ہے، اب اس کی شریعت ہوتی ہے، اب اس کی نبوت ہوتی ہے. لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا نا، فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آخری نبی ہیں آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. خاتم النبیین کا معنی ہے آخر الحاکمین، یعنی اب دنیا میں آپ کے بعد قیامت تک کسی کا حکم نہیں چلے گا. اب حکومت آپ کی چلے گی، اب حکم آپ کا چلے گا، اب شریعت آپ کی چلے گی، اب نبوت آپ کی چلے گی، اب رسالت آپ کی چلے گی. اس لیے کہ ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا دیا، یعنی آخر الحاکمین. اب آپ کے بعد قیامت تک کیونکہ نبی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے حاکم بھی آپ کے بعد کوئی نہیں ہوگا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بادشاہ دوسرے کو بادشاہ بناتا ہے، بادشاہ ہے نا، تو پتا ہے میرے 2 وزیر آسمانوں میں 2 زمینوں میں، تو حضور بادشاہ ہے نا. جب بادشاہ کسی کو بادشاہ بناتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ انتقال اقتدار کرتا ہے. انتقال اقتدار کی کوئی تقریب نہیں ہوتی، بلکہ تقریب ہوتی ہے تاج پوشی کی. جب بادشاہ کسی کو بادشاہ بناتا ہے نا تو پھر انتقال اقتدار کی تقریب نہیں ہوتی جس کے ایگریمنٹ لکھے جائیں، بلکہ بادشاہ تاج رکھتا ہے. اب جب اللہ نے حضور کو اس کائنات کا حاکم بنایا تو کیا اللہ حضور کو سونے چاندی کا تاج پہناتا؟ سونے چاندی کی حضور کی شان و عظمت کے مقابلے میں اوقات کیا ہے؟ بخاری اور مسلم میں حدیث حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلے. سونے اور چاندی کی اوقات کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے بھئی پھر اللہ نے کون سا تاج پہنایا؟ تو میں کہوں گا اللہ نے حضور کے سر پہ پہنایا ختم نبوت کا تاج. اللہ نے حضور کے سر پہ کون سا تاج پہنایا؟ ختم نبوت کا تاج. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی حکومت قائم فرمائی نا قیامت تک کے لیے، تو حضور کے سر پہ تاج رکھا ختم نبوت کا. یہی وجہ ہے کہ ہم نہ اس کے زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں نہ اس کے زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. یہاں تو لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے کہہ کے گلے پھاڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں زندہ باد تو صرف ایک ہی ہستی ہے جس کے صدقے میں کائنات میں ہر ایک کو زندگی ملی ہے. وہ کون سی ہستی ہے؟ ہم ان کے زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایک ہستی ہے جن کے صدقے کائنات میں ہر ایک کو زندگی ملی ہے، سب کو زندگی انہی کے صدقے میں ملی ہے. تو زندہ باد تو وہی ہے نا. حکومت حضور کی ہے. اب کوئی کہے کہ بھئی حکومت اگر قیامت تک کے لیے تو حضور کا تو انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، وفات ہو گئی، حکومت ختم ہو جانی چاہیے. کیا کوئی انتقال کے بعد بھی بادشاہ رہ سکتا؟ سوال ویلڈ ہے، سمجھ میں آتی بات. یہ کہہ کے میں بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. خیال آ سکتا ہے، سوال آ سکتا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا 3 دلیلیں عرض کروں گا میں اس بات کی کہ اگرچہ ہم مانتے ہیں حضور کا وصال ہو گیا، جبھی تو مدینہ پاک جاتے ہیں حضور کے روضے پر حاضری دینے کے لیے. ہمارا ایمان ہے، سرکار کی قبر انور ہے وہاں پر، روضہ مقدس ہے حضور کا. حضور کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات الگ ہے کہ جملہ انبیاء کرام بالخصوص حضور، اللہ اکبر، میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد مایہ حاضرہ المؤید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. انبیاء کو بھی اجل کہتے ہیں موت کو، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. اور اس ایک آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اور اس ایک آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. روح تو سب کی ہی زندہ ہے مگر ان کے اجسام بھی نورانی ہے. روح تو سب کی ہی زندہ ہے مگر ان کے اجسام بھی نورانی ہے. اب سنیے دلیل کتنی مضبوط دی ہے. فرماتے ہیں ان کی ازواج کو جائز ہے نکاح،
بھائی جو مر جاتا ہے اس کی بیوی کو عدت کے بعد نکاح جائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور جو مر جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ فرماتے ہیں ان کی ازواج کو جائز ہے نکاح، ان کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ حضور کی ازواج کو قیامت تک نکاح کی حضور کے بعد اجازت نہیں ہے۔ حضور کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، حضور کی وراثت کا تقسیم نہ ہونا، حضور کی ازواج کو حضور کے بعد نکاح کا حرام ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور حیات النبی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہماری نگاہوں سے تو پوشیدہ ہے مگر ہم ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ تو اب وفات بھی مانتے ہیں، وصال بھی مانتے ہیں، انتقال بھی مانتے ہیں، مزار بھی مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے پھر حکومت کیسے چل رہی؟ تو میں 3 دلیلیں عرض کرتا ہوں اس کی، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ کوشش کروں گا 2-4 منٹ میں نمٹا دوں بات۔ پہلی دلیل، جب کسی کی حکومت ختم ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کابینہ تحلیل کر دی جاتی ہے، یعنی وزارتوں کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اپنے اپنے گھر جاؤ، وزیروں کو ان کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، تم اپنے گھر جاؤ، تم اپنے گھر جاؤ، ختم، حکومت ختم ہو رہی ہے۔ جب کسی کی حکومت ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے کابینہ ڈیزالو کی جاتی ہے اور وزیروں کو ان کے گھروں کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات اتفاقی نہیں ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمان کے ساتھ سنیے گا، یہ بات اتفاقی نہیں ہے کہ ابو بکر و عمر حضور کے ساتھ روضے میں تشریف فرمائیں۔ یہ بات اتفاقی نہیں ہے، یہ بات اہتمامی ہے۔ اتفاق تو جب ہوتا کہ جب حضرت عثمان یہاں ہوتے، ابو بکر وہاں ہوتے۔ یہ بات اتفاقی نہیں ہے، یہ بات اہتمامی ہے، کیونکہ اللہ کو یہ اعلان کرنا تھا کہ محبوب آپ کی حکومت قیامت تک کے لیے، لہذا حضور کی کابینہ آج بھی حضور کے ساتھ ہے۔ کابینہ ٹوٹی نہیں ہے، حضور کی کابینہ آج بھی حضور کے ساتھ ہے۔ یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ اہتمامی ہے۔ اتفاق تو جب ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت عثمان یہاں ہوتے تو بکر وہاں ہوتے نہیں۔ انہی دونوں کو حضور نے کہا زمین میں یہ دونوں وزیر ہیں میرے، تو آج زمین میں حضور کے ساتھ ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وزارتیں بھی قائم ہیں اور حضور کی حکومت بھی قائم ہے۔ دوسری دلیل، اس کی حکومت ہوتی ہے جس کا حکم چلتا ہے، ایسا ہی ہے نا، حکومت اس کی ہوتی ہے جس کا حکم چلتا ہے۔ ہمارے یہاں حکومت میں کوئی اور ہے، حکم کسی اور کا چل رہا ہے، سب کو پتا ہے کس کا حکم چل رہا ہے، تو پھر اصل حکومت تو اسی کی ہے نا، کیونکہ حکومت اس کی ہوتی ہے جس کا حکم چلتا ہے۔ یہی بات ہے نا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کہ آپ تمام اہل ایمان، دیکھیے غیر مسلم جو مومن نہیں ہے وہ تو حضور کی حکومت کو مانتا ہی نہیں ہے نا۔ اللہ نے تو ایمان والا ہونے کے لیے شرط یہ لگائی ہے کہ حضور کو حاکم مانے، تو وہ تو مانتا ہی نہیں ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے کہ ہم مسلمان دن میں کتنے وقت نماز پڑھتے ہیں؟ 5 وقت۔ کس کے حکم سے پڑھتے ہیں؟ ہر کوئی بولے گا اللہ کے حکم سے، لیکن میں کہوں گا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا 5 وقت نماز پڑھو۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر دو۔ یہ جو 5 وقت ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ حضور کے حکم سے پڑھ رہے ہیں، یہ حضور کا حکم چل رہا ہے، یہ حضور کا کیا ہوا آرڈر ہے جسے قیامت تک کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، کینسلیشن امپاسبل ہے اس کی، یہ حضور کا حکم ہے۔ آپ ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، الحمدللہ اہل ایمان دیتے ہیں، 2.5% دیتے ہیں، کس کے حکم سے دیتے ہیں؟ کہیں گے اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، جی نہیں، اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو، ہر سال دو، یہ اللہ نے نہیں فرمایا، 40واں حصہ دو، یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ یہ جو 40واں حصہ ہم دے رہے ہیں، یہ جو سید کو نہ دے کر غیر سید کو دے رہے ہیں، یہ جو صاحب نصاب کو نہ دے کر مستحق کو دے رہے ہیں، یہ جو ہر سال دے رہے ہیں، یہ حضور کی حکومت کا سکہ ہے جو چل رہا ہے، یہ حضور کی حکومت تو چل رہی ہے۔ اب میں اس کی مثالیں آپ کو دوں گا نا تو 1000 مثالیں ساری رات گزر جائے گی کہ حضور کی حکومت چل رہی ہے، حضور کی حکومت چل رہی ہے۔ حضور کو حاکم حکمران کون مانتے ہیں؟ ایمان والے۔ جو نہیں مانتا اللہ اسے مومن ہی نہیں مانتا، لا یؤمنون کے الفاظ قرآن میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور کی حکومت چل رہی ہے، یہ دوسری دلیل ہے حضور کی حکومت کے قائم، باقی اور جاری ہونے کی۔ تیسری اور آخری دلیل ہے، دیکھیے جب کسی ریاست میں گورنمنٹ کی ریٹ قائم ہوتی ہے نا، یعنی حکومت موجود ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایک اہتمام ہوتا ہے، اور وہ اہتمام یہ ہوتا ہے
کہ ریاست کے ہر بارڈر پر روزانہ قومی پرچم کو سلامی دی جاتی ہے. آپ لوگ دیکھتے ہو نا وہاں کا بارڈر کی تقریب کبھی کبھی ٹی وی پہ دکھاتے ہوئے، روز ہوتی ہے. وہ صبح پرچم چڑھتا ہے سلامی دی جاتی ہے، شام کو پرچم اترتا ہے سلامی دی جاتی ہے. صبح اور شام 2 ٹائم سلامی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسری بات یہ کہ جو یہ تو ہے دلیل اس بات کی کہ اس ریاست میں گورنمنٹ قائم ہے، حکومت کی ریٹ قائم ہے، حکومت ہے وہاں پر. اب حکومت جس کی ہوتی ہے اس کو سال میں ایک بار سلامی دی جاتی ہے. وہ جو ہمارے صدر مملکت کو دھوپ لگائی جاتی ہے سال کے سال، دیکھتے ہیں آپ، وہ 14 اگست کو نکالتے ہیں، بگی میں بٹھاتے ہیں ان کو، اور گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے ان کو. چاروں مسلح افواج کے دستے جو ہے ان کو سلامی پیش کرتے ہیں. یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے. دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے. میں لاجیکلی ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل لوگ جو ہے نا وہ لاجک مانگتے زیادہ. یہ دل کے کانوں سمجھنے کی بات ہے کہ جو ریاست قائم ہوتی ہے اس میں صبح اور شام سلامی ہوتی ہے. جو حاکم و حکمران جس کی حکومت قائم ہوتی ہے اس کے سال کہ بھئی 1 سال پورا ہو گیا، سلامی ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کی حکومت کیسی ہے؟ اللہ اکبر. حدیث پاک میں ہے 70,000 آتے ہیں صبح فجر کے وقت اور عصر تک سلامی دیتے رہتے ہیں. پھر 70,000 آتے ہیں عصر کے وقت اور فجر تک سلامی دیتے رہتے ہیں. اور پتہ ہے عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے امام فرماتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے. یا رسول اللہ یہ دنیا والوں کی حکومتیں ہیں جو صبح اور شام ایک بار سلامی لیتے ہیں. آپ کو تو 8 پہر سلامی دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ سلطنت ہے کہ کائنات میں گزرنے والا ایک لمحہ بھی اس کی حکومت سے خالی نہیں ہے. تو حضور کی حکومت تو آج بھی قائم ہے اور قائم و دائم ہے. اور جو حضور کو حاکم و حکمران نہیں مانتا، اللہ کا فتویٰ ہے لا یؤمنون، وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. کب تک؟ حتیٰ یحکموا کا، جب تک کہ آپ کو حاکم و حکمران نہ مان لے. اب حضور علیہ السلام کے میں نے بتایا خاتم النبیین ہونے کا مطلب ہے آخر الحاکمین. اب جو حضور علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد کہ سرکار فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی طرح سے کسی کو بھی کسی بھی معنی میں نبی مانتا ہے، نبی کے آنے کے امکان کو بھی مانتا ہے، تو گویا وہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے. اور جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے نا، گویا وہ حضور کے سر سے اس تاج کو نوچنے کی جرت کرتا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو پہنایا ہے اور اعلان کیا ہے کہ جو آپ کو حاکم نہیں مانے گا میں اسے مومن نہیں مانوں گا. تو پتہ چلا کہ یہ جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا یہ 1974 میں آئین پاکستان کے مطابق قرار دیا گیا، قانون پاکستان میں قرار دیا گیا. ورنہ حضور کی حاکمیت کا انکار، حضور کی نبوت کا حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے کا کافر ہونا اور اس کا اللہ کے یہاں مومن نہ ہونا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھے. قادیانی یہی تو کہتے ہیں مسلمان ہیں. بھائی جھگڑا اسی بات کا ہے کہ لبرل ہم سے کہتے ہیں بھئی یہ ملا لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آخر اس ملک میں عیسائی بھی تو رہ رہے ہیں، یہودی بھی تو رہ رہے ہیں، پارسی بھی تو رہ رہے ہیں، فلاں بھی تو رہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں سب رہ رہے ہیں. ان کا اپنا اپنا ایک مذہب ہے اور ان کی اپنی اپنی ایک مذہبی شناخت ہے. قادیانی مانے کہ وہ غیر مسلم ہے، اپنے مذہب کا نام رکھے، اپنی عبادت گاہ کا نام رکھے. مسجد نام مسلمانوں کی عبادت گاہ کا ہے، آذان نام مسلمانوں کی عبادت کے لیے پکارے جانے والی بات کا ہے، اور عبادت نماز نام مسلمانوں کی عبادت کا ہے، اور قرآن نام مسلمانوں کی کتاب کا ہے. قادیانی مسلمان کی کسی علامت کو استعمال نہیں کر سکتا. آئین پاکستان میں قانون میں لکھا ہوا ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اپنی عبادت گاہ پہ مینار نہیں بنا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علامات تو اسلام اور مسلمانوں کی ہے. پہلے اپنا مذہب ہونا، اپنے مذہب کا اعلان کرے کہ کون سا مذہب ہے، اپنے آپ کو غیر مسلم مانے، اپنی اقلیت کو تسلیم کرے. تو جو حقوق عیسائیوں کے وہ تمہارے بھی ہیں، جو یہودیوں کے وہ تمہارے بھی ہیں، لیکن تم تو اپنے آپ کو غیر مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اللہ یہی بات فرما رہا ہے لا یؤمنون. یہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں لیکن مومن ہیں نہیں. لوگ بھی ان کو مومن سمجھتے ہیں مگر مومن ہیں نہیں.
کیوں نہیں ہے؟ حتیٰ یحکموک، کیونکہ میرے محبوب آپ کو اپنا حاکم نہیں مانتے نا. اس نے چوڑے چمار کو لا کے آپ کے پیچھے کھڑا کر دیا، اور معاذ اللہ کبھی ذلی کہہ رہے ہیں، کبھی بروزی کہہ رہے ہیں، کبھی امتی کہہ رہے ہیں، کبھی مسیح موعود کہہ رہے ہیں، کبھی مہدی موعود کہہ رہے ہیں، کبھی چینی کہہ رہے ہیں، کبھی چنا کہہ رہے ہیں. غرض یہ کہ حبیب آپ کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا، اللہ نے جب قرآن نازل کیا تھا نا، جب فیصلہ کر دیا تھا لا یؤمنون، وہ ایمان والا نہیں. الحمدللہ یہی عقیدہ آج اہل سنت و جماعت کا ہے، اور اسی لیے اہل سنت و جماعت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب درود و سلام عرض کرتے ہیں تو یہی کہہ کر عرض کرتے ہیں کہ فتح باب نبوت پہ روشن درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. کیونکہ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارے عقیدے، ہماری عبادات، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں نے 40 سال قرآن میں تدبر کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا. ایک شعر میں انہوں نے اس کا نتیجہ بیان کیا، کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. کہتے ہیں مجھے یہ نچوڑ ملا 40 سال قرآن میں غور و فکر کرنے کا، اور یہ وہی نچوڑ ہے جو میرے امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 54 سے زیادہ علوم پر 1000 سے زیادہ کتابیں تحریر کر کے ان تمام آیات و احادیث کا نچوڑ ہمیں شعر کے ذریعے عطا فرمایا کہ اللہ کی سرتاز قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. ہمارا نعرہ کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے کہ تاج دار ختم نبوت زندہ باد. اللہ نے ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا ہے، اس پر ہمیں ناز بھی ہے، ہمیں فخر بھی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی. کیوں کہ ادھر رسول ہمارا رسول اعظم ہے، ادھر امام ہمارا امام اعظم ہے. نوازشیں ہیں خدائے کریم کی کیا کیا، ہمیں جو غوث ملا وہ بھی غوث اعظم ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.